الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راستین راہ کے ہمارے موقر، معزز اور مہربان ناظرین اور سامعین، ہر بات سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو قبول فرمائے اور ان کو ہماری آخرت کا سرمایہ بنا دے. تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، کچھ باتیں سورہ عصر سے متعلق تو ہو گئی، اور یہاں تک تو ہم سمجھ گئے کہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اور اس کی سب سے بڑی دولت وہ ہے وقت، جس کو عصر فرمایا گیا. اور یہی وہ قیمتی چیز ہے کہ چاہے آپ دنیاوی معاملات سے متعلق اسے لے لیں تب بھی یہ نفیس، عمدہ اور اہم ترین چیز ہے. اگر اس کو آخرت سے متعلق لے لیں تب بھی یہی بات، اور اگر دونوں سے متعلق لے لیں تب بھی یہی بات. اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے یہ رہنمائی کافی ہے کہ اس کی آخرت کا جو سرمایہ ہے وہ یہی وقت ہے. اگرچہ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ سرمایہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مال ہو، ریل پیل ہو، دولت کی فراوانی ہو، وسائل زندگی کی فراوانی ہو، پرتعیش قسم کے میچ اور مقابلوں میں آپ جیت سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی سب کچھ آخرت کے لیے بھی، اور آپ کی یہی دولت ہے جس کو آپ آخرت کی تعمیر میں بھی استعمال کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں، ارشاد رب تعالی ہے کہ زمانے کی قسم، لفظ قسم اللہ رب العزت یاد فرما رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ مجھے زمانے کی قسم کہ ان الانسان، اور یہاں سے انسان مطلب انسانیت، یعنی ایک انسان نہیں، پوری بنی نوع انسان خسارہ میں ہے، مگر یہ کہ اس میں یہ چار صفات اور شرائط موجود ہوں. تو جن لوگوں میں یہ شرائط اور صفات جو چار ہیں موجود ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ انسان جو ہے وہی انسان کامیاب ہے. بادشاہ ہے، غریب ہے، ہاری ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے، بڑا چالاک انسان ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ماہر معاشیات، کیا سے کیا نہیں ہے، جو بھی ہے، اگر یہ چار صفات اس میں موجود ہیں وہ کامیاب ہے. اور اگر ان صفات میں سے ایک نہیں ہے تو خسارے کا ایک چوتھائی، دو نہیں ہے خسارہ آدھا حصہ، تین نہیں ہے تو خسارہ تین تہائی، چار نہیں ہے تو گویا کہ خسارہ ہی خسارہ. اور اللہ رب العزت زمانے کی اہمیت ہمیں دکھا رہا ہے، جس کو ہم صرف کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں تاش کھیلتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. کسی کو آپ
نشے میں مبتلا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تاکہ وقت کو ٹال دے اپنے سر سے. تو اس سے بڑھ کر کون خسارے میں ہوگا کہ جو لمحات آپ کے لیے جنت کی کمائی کا لمحہ ہے، آپ اسی میں جہنم کمائیں. اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو بری جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، اگر ان کے یہ جرائم کا کچھ خد و خال دیکھے جائیں اور جائزہ لیا جائے، ایک تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے اللہ کی نعمت ضائع کر دی، اور دوسری بات اس کو غلط جگہ پر ضائع کر دی. آپ اپنے مال کسی غریب اور مسکین اور واقعی حقدار کو دے دیں، اپنے بال بچوں کو دے دیں، اپنے والدین کو دے دیں، اپنے رشتہ دار میں صلہ رحمی والوں کو دے دیں. ایک مال آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو یہاں جاتا ہے، یہ ایک. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیب سے نوٹ نکال دیں اور پاڑ کے پھینکتے چلے جائیں، پاڑ کے پھینکتے چلے جائیں. یہ بھی پیسے کا آپ کے ہاتھ سے جانا ہے. لیکن یاد رکھیے، وہاں بظاہر یہ پیسہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ نکلا نہیں، بہت بھاری معاوضہ لے کر واپس آئے. اور غلط جگہوں پر یہ استعمال کرنے کی صورت میں ایک تو اس کے غلط استعمال کرنے کا گناہ، اور دوسرے اس کو ضائع کرنے کا گناہ، گناہ در گناہ، نقصانات کا یوں سمجھ لیجئے کہ برباد. تو ایک وقت اہم ترین چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات، اس کے لیے قسم کا جملہ یاد فرماتے ہیں. اور نوٹ فرما لیجئے ایک اور بات، اور وہ یہ ہے، اللہ کے لیے پورے مخلوقات ایک جیسے ہیں قدرت اور اختیار سے متعلق. اگر کوئی چیز زیادہ اہم، کوئی کم اہم، یا کتنے کوئی چیز کیسے اہم، واللہ عالم. یہ بات اللہ پر اور اللہ کے ذمہ چھوڑ دیتے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تخلیق اور کنٹرول کے لیے، تخلیق اور تربیت کے لیے، تخلیق اور پالنے کے لیے اللہ کی طاقت ایک جیسی ہے. چاہے کوئی ہاتھیوں کا ریوڑ ہو یا چیونٹیوں کے دو چار چیونٹیاں، اس کی روزی اللہ کے لیے آسان اور اس کی روزی بھی اللہ کے لیے آسان. تو وقت کی نزاکت سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے میرے مسلمان عزیز دوست، کہ میرا اور آپ کا سب سے اہم سرمایہ یہی ہے. اس کو اتنی احتیاط سے گزارو کہ یہاں سیکنڈوں کا بھی حساب رکھا کرو. سیکنڈوں کا بھی حساب رکھا کرو. یہ سوچ لو کہ 10 سیکنڈ میں آپ کتنی بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. ایک درود شریف پڑھنے کے لیے، درود ابراہیمی فرض کیجیے، درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے، ایک بار پڑھنے کے لیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ فرض فرما لیجیے 30 سیکنڈ، یا ٹہر ٹہر کے دونوں درود پڑھنے سے 1 منٹ. یہاں یہ دیکھ لیں کہ اس سے آپ کو کیا ملے گا. سورہ کوثر چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، 100 بار بھی آپ بیٹھے بیٹھے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی، اور ایک سورت مکمل پڑھنے کی بھی آپ کے پاس اجر ہوگا. چند لمحوں کی بات ہوگی، سیکنڈوں کی بات ہوگی. اور اپنے سورہ اخلاص کی شان دیکھ لیجئے کہ 3 بار اس کو پڑھنا ختم قرآن کی متبادل ہے، ختم قرآن کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کے مضامین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یہ ایک ایسی مستقل مضمون والی صورت ہے کہ اس موضوع پر کہ اللہ کی وحدانیت ثابت ہو، تمام پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی. والدیت،
ولدیت، تشابہ یا شرکت غیر، اس میں تمام کی تمام منتفی ہیں، نفی ہیں، کسی کے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، اکیلا، تنہا۔ اللہ کی ذات کے لیے وحدانیت ثابت کرنے والی صورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے جملہ مضامین میں سے جو ہیں 3 نوعیت کے اگر ان کو لے لیں مضمون کے اعتبار پر، قرآن کریم کے 1/3 ہے یہ سورہ اخلاص۔ 3 بار پڑھو گے تو گویا کہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا آپ نے۔ لمحات کا خیال رکھا گا، اس لیے فرمائے والعصر، زمانے کی سوگند، قسم۔ اور انسان خسارے میں ہے، اگر کوئی خسارہ سے بچنا چاہتا ہے تو یہ شرائط اس کو پورا کرنے ہیں۔ جس طرح سیلاب آ جائے اور بچاؤ کے جو اسباب و ذرائع ہیں جن کے پاس ہوں گے وہی محفوظ رہیں گے، اور جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہوں گے ان کے تباہی کا خطرہ سب سے زیادہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست میں مزید یہ باتیں آگے بڑھائی جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ان لمحات کو میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت والی لمحات اور باتیں بنا دے، اور ہمارے والدین، اولاد، اساتذہ، متعلقین سب کی اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی خیر فرمائے، اور اس مشکل وقت میں جو انسانیت پر اور خصوصاً عالم اسلام پر لمحات بہت تباہ کن ہیں، اللہ رب العزت اس امت کے مظلومین کی دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔